یمن کے بادشاہ کا ایمان لانا۔ ایک تھا یمن کا بادشاہ تبا اول ہمری۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی عالم دین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر سن کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یمن کا بادشاہ تبا اول ہمری بہت بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ بیچ بیچ میں اپنے لارج لشکر کے ساتھ سلطنت کا دورہ کرنے نکلتا رہتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حاکم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادم کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت کسی میں نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ عالم نے کہا، اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بادشاہ جب مدینہ پہنچا تو ہمراہی عالموں نے جو آسمانی کتاب کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھ کر کہا کہ اس سرزمین پر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یہ کہہ کر ان عالموں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نظار کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور بڑے عالم خانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا اور بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولادوں کو وصیت کر دینا تاکہ یہ خط بامحفوظ حضور تک پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اگلے پچھلے ہر بات کا علم رکھتے تھے۔ ان کو 1000 سال پہلے لکھے گئے یمن کے بادشاہ کے خط کا بھی علم تھا۔ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سارے قبیلہ انصاری ان کی خدمت کے لیے نہایتی جوش و خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے پاس بیٹھ گئی جو یمن کے بادشاہ 1000 سال پہلے حضور کی خاطر بنوائے تھے۔
اسی مکان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمائے اور کسی کے بتانے سے پہلے ہی آپ نے شاہ یمن کا خط منگوایا۔ اس خط میں یمن کے بادشاہ نے اللہ اور ان کے آخری رسول پر ایمان لانے کی بات لکھی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی سب سے الگ ہے۔ ان کا چرچا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ وہ ہر زمانے کی خبر رکھتے تھے۔ دنیا میں ان کی غیر موجودگی میں ہی ان کی صرف ذکر سن کر یمن کا مغرور بادشاہ ایمان لے آیا تھا۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت اور مضبوط کرے۔ اللہ حافظ۔